بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ جو کچھ قیاس پایا جاتا ہے آج اس کے بارے میں انتہائی اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کریں گے، اور اس دوران دھوبی گھاٹ میں بہت بلند و بانگ دعوے کیے گئے۔ کچھ کیا کہنا چاہیے، وہ جیسے دانہ پھینکنے والی بات ہوتی ہے، دانہ پھینکا گیا، اس کو چگنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، ایک اہم خبر دیں گے۔ پھر ایک اور چیز جو آج کا امپورٹنٹ دن تھا، ایک ہی چھت تلے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت جمع تھی، اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ساری چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی NCOC۔ وہاں پہ ایک اہم ترین اجلاس ہوا NCOC میں، اور اس میں بنیادی وجہ تھی لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں جو کہ NCOC کے سربراہ تھے، انہوں نے آج رخصت ہونا تھا، ان کی ریٹائرمنٹ تھی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بنفس نفیس موجود تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، دیگر اسد عمر صاحب وفاقی وزیر، اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، اور دیگر جو NCOC میں کام کرنے والے حکام تھے موجود تھے۔ ڈیٹیل بریفنگ دی گئی، اور اس بریفنگ میں خدمات کو سراہا گیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان میں جو کورونا کی وبا پھیلی تو NCOC کی خدمات نہ صرف قابل قدر ہیں بلکہ دن رات کام کیا، 24 آورز یہ آفس کھلا رہا، اور دنیا بھر سے اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے، اور اب تک اگر پاکستان محفوظ ہے تو اس میں NCOC کا بھی کافی حصہ ہے۔ لیکن اس ایک NCOC میں یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کافی لوگوں کے سینوں پہ مونگ دلی گئی، یہ کچھ کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ وہ سوچ رہے تھے کہ کچھ ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو چوئی صاحب آپ ذرا تبصرہ کیجئے، اس دوران ہمیں ایک اہم ترین شخصیت بھی جوائن کرنے والی ہیں۔ چوئی صاحب۔ نہیں، NCOC نے تو بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان ان ممالک میں ہے اتنی بڑی پاپولیشن، اتنے بڑے سائز اور اسٹرینتھ کے باوجود جو پاکستان میں اموات شرح یعنی جو لوگ فوت ہوئے ہیں، میرا تو خیال ہے ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو یعنی بہت سب سے کم، اور 12 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ ریکور بھی ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہوکے دیے جا رہے ہیں کہ ویکسین لگوا لیں، ویکسین کروا لیں، ویکسین کے ٹیکے لگوا لیں، تو لوگ آ نہیں رہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو سب کو چاہیے کہ وہ اپنا انجیکشن لگوائیں، ویکسینیشن لیں، اور آئندہ جو ہے اب جو 2% سے بھی کم ہو گیا ہے پاکستان میں جو اس کی کیسز جو ہیں پازیٹیو، اللہ پاک کا بہت فضل ہے، اور حکومت کا اور اداروں کا اس میں بڑا رول ہے، اور جتنا بھی اس پر تحسین کی جائے کم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس دوران ہمیں جوائن کیا جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے معاون خصوصی، بلکہ کہنا چاہیے اسپیشل معاون خصوصی شہباز گل صاحب نے۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کیونکہ وہی کچھ بتا سکتے ہیں، اور ہم بجائے اس کے کہ ہم کیا سرائیاں کریں، کیا سرائیاں ہم نہیں کرتے۔ جناب کیا سچویشن چل رہی ہے؟ معاملات صورتحال معمول پہ ہے، معاملات کنٹرول میں ہیں، اور جو کچھ دھوبی گھاٹ میں کہا گیا اور بہت زیادہ پیشکشیں کی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بہت شکریہ صابر صاحب اور چودھری صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اپوزیشن جس دن سے یہ حکومت آئی ہے، پہلے دن سے اپوزیشن میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کبھی اپوزیشن میں نہیں رہے۔ آج کل جو اپوزیشن کے امام ہیں وہ فضل الرحمان صاحب ہیں، اور وہ جو کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں رہتے، ہمیشہ حکومت میں رہتے ہیں، اور جیسے پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے، وہ اقتدار کے باہر تڑپتے ہیں۔ تو وہ پہلے دن سے ایسی پیشکشیں کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، سب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک قدر مشترک ہے، یا جو ہمیشہ ٹرم یوز کی جاتی 1 پیج، وہ 1 پیج ہے لوٹ مار کے خلاف، جو ایک نظریہ ہے وہ ہے۔ ادروائز نہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے ان عہدوں کے اوپر، نہ کسی نے کسی کو فیور دینی ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے اس ٹائم کے لوگوں کو کوئی فیور نہیں کیا ہوگا، انہوں نے پرائم منسٹر کو ذاتی طور پر کوئی فیور نہیں کیا ہوگا۔ فیور ایک ہی ہے کہ کنٹری کے لارجر انٹرسٹ میں آپ نے
لوٹ مار کے بازار کو روکنا ہے، اور اس نظریے کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے 22 سال جدوجہد کی. اس کے بعد وہ حکومت میں آئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حکومت میں آئے تب سے بھی لڑ رہے ہیں. مثلا بار بار ہمیں تانا دیا جاتا ہے مدینہ کی ریاست، تو جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ ہماری جان بھی قربان، جب انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تو کیا مدینہ کی ریاست کے اندر لوٹ مار بند ہو گئی تھی؟ اس کے بعد کیا مطلب کہ چور بازاری بند ہو گئی تھی؟ کوئی ایک بھی چور بازاری نہیں کر رہا تھا، کوئی ایک بھی کرمنل نہیں تھا تو پھر عدالتیں کیوں تھیں؟ تب بھی سزائیں دی جاتی تھیں، قاضی سزائیں دیتے تھے، چوری پہ ہاتھ کٹتے تھے، اس ٹائم بھی ڈاکے مارے جاتے ہوں گے، اس ٹائم بھی باقی تمام چیزیں ہوتی تھیں. ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ ترتیب پایا جو ہمارے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ایسا معاشرہ پایا کہ جس کی وجہ سے پھر پوری دنیا اسلام سے روشناس ہوئی، اور وہ مسلمانوں کی عظیم روایات کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ایک بڑی امپائرز تھیں وہ گر گئی مسلمانوں کے سامنے. اور پھر جب ہم نے اپنے پروفٹ پیس بی اپون ہم کی تعلیمات کو چھوڑا تو آپ دیکھ لیجئے 1910 میں 1905 میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی پوری دنیا کے اندر. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب سے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمیں بھی اسی طرح کے معاملات کا ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ ہماری صفوں کے اندر سارے کے سارے جو ہیں وہ بالکل پاک صاف لوگ ہیں؟ نہیں، کسی نہ کسی نے غلطی کی ہوگی. جس کی نشاندہی ہوئی اس کو ہم نے اسی ٹائم سزا دی اور اس کو سائڈ پہ کیا. اور آنے والے ٹائم میں بھی اگر شہباز گل کرپشن کرے گا تو پرائم منسٹر عمران خان، جس کو میں جانتا ہوں، ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کریں گے اور فارغ کریں گے. تو یہ ایک کنٹینیوس جدوجہد کا نام ہے. جیسے آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ نے اچھے اعمال کرنے، نماز پڑھنی ہے، تو کنٹینیوس جدوجہد. آپ نے ایک پیج کا ذکر کیا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام، کیونکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب نے بھی آج گفتگو کیا، اس نے کہا تمام چیزیں طے پا چکی ہیں اور کسی کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا، دھوبی گھاٹ والے ہوں یا کوئی اور ہو. تو یہ بتائیے گا کہ وزارت دفاع کی طرف سے سمری بھیج دی گئی ہے، اور دیکھیں اس کا تو کیونکہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل میٹر اس سینس میں کہوں گا کہ وزارت دفاع کا مسئلہ ہے، اور مجھے وہ چیز انفارمیشن ہوتی ہے جب پرائم منسٹر آفس مجھے ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دینا ہے. جب مجھے وہ ڈائریکشن آئے گی تو میں سٹیٹمنٹ دوں گا. لیکن جو چودھری صاحب نے بات کہی، فواز صاحب نے، بالکل بات اسی طریقے سے ہے کہ تمام چیزیں طے ہیں. کوئی ایسی میری ذاتی طور پر بھی پرائم منسٹر صاحب سے بھی اس پہ بات ہوئی، جو دوسرے لوگوں سے بات ہوئی میں اس کا بھی وٹنس ہوں. تو ایک پروفیشنل انوائرمنٹ ہے، پروفیشنلی تمام چیزیں طے ہیں اور اپنے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں کہیں پہ. اور جتنے بے روزگار ہیں جو سی وی ہاتھ میں پکڑے پھر رہے ہیں ان کے ساتھ وہی ہونا ہے، معذرت کے ساتھ. وہ جیسے گاؤں میں کسی نے کہا تھا کہ ماں فلاں مر جائے تو کیا ہوگا، ماں فلاں مر جائے تو کیا ہوگا، ماں فلاں مر جائے تو کیا ہوگا. تو چودھری صاحب کی طرح وائز ان کی والدہ نے کہا کہ پوری دنیا میں پتر مر جائے تو نمبردار نہیں بننا. وزیر اعظم صاحب نے آپ سے کیا شیئر کیا؟ اگر کوئی شیئر کرنے والی چیزیں جو آفیشلی آپ کنوے کر سکتے ہیں پرائم منسٹر نے دیکھیے تمام کیبنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا، پرائم منسٹر نے پارلیمانی پارٹی کو بھی کانفیڈنس میں لیا. ان کے ترجمان کے طور پر جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے مجھے بھی کہ تمام چیزیں ایز پر جو ایک ڈسکشن ہوئی ان کے اور آرمی چیف کے درمیان اور اسی سلسلے میں وہ چل رہی ہیں اور تمام چیزیں جس طریقے سے ہونی چاہیے ویسے ہو رہی ہیں. تو کوئی اس میں اب نارمیلٹی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی جو آپ کی میری یا کسی کی ایکسپیکٹیشن اس سے ہٹ کے ہو. جو قانون کا طریقہ اس کے طریقے سے وہ چل رہی ہیں. تو سمری کے بارے میں آپ ابھی تک کوئی کنفرم نہیں کرنا چاہتے؟ یا میری وہ پوزیشن نہیں ہے، میں کنفرم اور نہ کنفرم کرنے کی اس لیے پوزیشن کہ میرا وہ ایریا نہیں ہے. وہ پھر وہی ہوگا جیسے ہمارے کئی دوست اپنے ایریا سے ہٹ کے بات کر دیتے ہیں، پھر بعد میں سارے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو میرا جو ایریا ہے جب حتمی طور پر پرائم منسٹر صاحب اس پہ ایک فیصلہ صادر کر دیں گے اور مجھے ڈائریکشن دے دیں گے کہ اس پہ آپ بات کریں تو میں آپ سے شیئر کر دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب جی فرمائیے. لیکن یہ پھر آپ نے 6 اکتوبر سے آج 18 کی شام ہو گئی ہے، تو اس طرح ملک میں ہیجانی کیفیت وہ پیدا کی ہے، بے یقینی کی، اور اپوزیشن تلواریں اور کڑچے اور چمچے لے کے کبھی جلسوں کی طرف، کبھی جلوسوں کی طرف، کبھی حملے دوبارہ انہوں نے شروع کر دیے فوج پر بھی، اور حکومت ہٹانے کی بھی راگ الاپنا شروع کر دیا ہے. تو یہ سارا کیوں آپ نے ہونے دیا ہے؟ چوہدری صاحب دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آپ کی تو بہت سارے لوگ جو ہماری نسل کے ہیں وہ آپ کو اور بہت سارے دوسرے دانشوروں کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے. آپ کی سیاست پر بھٹو صاحب کے زمانے سے پھر ضیاء الحق اور پھر اگلی ادوار پہ کیا نظر رہی، آپ پاور کوریڈورز کو کتنا قریب سے جانتے رہے، اس کا مجھے علم ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو علم نہ ہو. تو آپ کا کیونکہ علم میرے سے زیادہ ہے اس دشت میں،
تو میں آپ کی سامنے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جو پاور کوریڈورز کے اندر اس طرح کی سازشوں کی تھیریز بیچی جاتی ہیں باہر، یہ نئی نہیں ہیں. یہ 1765 میں پہلی دفعہ بیچی گئی، تب بھی ایک نواز شریف صاحب آئے تھے، میر صادق ان کا نام تھا اور میر جعفر ان کا نام تھا، اور انہوں نے سراج الدولہ کے زمانے میں یہ سازشی تھیریز بیچ کے تو اس ٹائم ایک افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. پھر میر صادق آئے تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کے زمانے میں اسی طرح کی افراتفری یہ ساری گفتگو آپ کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ ہوگی تازہ خبر. جی نہیں، اب یہ تو 200 سال پرانی خبر ہے، اتنی تازہ نہیں، صرف بتا رہا ہوں کہ اسی طرح کے میر صادق، میر جعفر اب بھی پیدا ہوئے. یہ آپ اپنی پوری بھرپور پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے اپوزیشن کو نئی سیاسی لائف لائن کیوں دی؟ نہیں، ایسی بات نہیں، میرا نہیں خیال نئی سیاسی لائف لائن ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اصولی فیصلے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور ان اصولی فیصلوں میں کئی دفعہ مجھے، آپ کو، چودھری صاحب کو جو چیزیں نظر آ رہی ہوں، شاید جو ملک کے بڑے ہیں ان کو وہ چیزیں اور طرح سے نظر آ رہی ہوں. اس کی وجہ پرائم منسٹر ہیں، آرمی چیف ہیں، وہ شاید ہم سے زیادہ کمفرٹیبلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ وہ سارا دن ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے تو چیزیں سنبھال لی ہیں، یعنی کہ ڈیمیج، جو کولیٹرل ڈیمیج ہونے جا رہا تھا، اس پہ قابو پا لیا ہے. دیکھیے ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں کیونکہ ذاتی طور پہ بہت ساری چیزوں کا پریوی ہوں. ہاں جی. جو سینس آف میوچل ریسپیکٹ اور میوچل کمفرٹ میں نے پرائم منسٹر عمران خان اور جناب باجوہ صاحب کی باڈی لینگویج اور سینس آف میوچل ریسپیکٹ اینڈ آنر دیکھا ہے. میں پہلے تو پریوی نہیں ہوں لیکن میں ٹیلی ویژن یا آپ لوگوں کے تجزیات سنتا رہا ہوں یا تاریخ کی کچھ کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اور جو دوسرے دیکھنے والے لوگ ہیں، چودھری صاحب جیسے جنہوں نے پہلے کے ادوار بھی سارے دیکھے، ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ موجود نہیں تھا پہلے جو اب ہے. تو ان کی اتنی کلوز کوارڈینیشن ہے، اور اتنی کلوز کوارڈینیشن اور اتنی کلوز انڈرسٹینڈنگ میں جب دو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو تمام طرح کی چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میرا نہیں خیال کو پرابلم، یہ مضبوط ترین پارٹنرشپ کو توڑنے کی کتنی کوشش کی جا رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، کی جاتی بھی رہی ہے، کی بھی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی کیونکہ پاکستان کا فیوچر تابناک ہے. پاکستان پہلی دفعہ یہ بڑی مدت کے بعد ہوا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کا کوئی مشیر، میں آپ کو کچھ خبریں دکھاتا ہوں. جی دکھائیے. اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا سنائیے گا جی مریم اختر صاحبہ کیا فرماتی ہیں. 2023 تو دور کی بات ہے، 2021 کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے مشکل ہے. 2023 تو کیا 2021 بھی ان کے لیے مکمل کرنا مشکل ہے. یہ دیوار پہ لکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب. فوری الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے. بنیادی جڑی ہے وہ فل فور اور شفاف الیکشن. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مدد اور میں بالکل ہم متفق، اور یہی آپ میڈیم کا مطالبہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کو وارن کر رہے ہیں کہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج پہ نکلی ہے. غریب دوست حکومت ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہے ہمارے انٹرنل پولیٹیشین جو کہہ رہے ہیں. پہلے اس کا جواب دے دیں کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. دیکھیے دو باتیں. تین سال تک تو یہ بے روزگار کہتے رہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور کوئی سلیکٹر ہے، اور یہ بالکل کسی کی مرہون منت ہیں اور ایک پیج میں ہیں. یہ تانا ہوتا تھا کہ یہ ایک پیج جو ہے یہ بنیادی طور پر جمہوریت کے اوپر شب خون ہے. یہی آپ کے سامنے تجزیے ہوتے رہے. اب نیا منترا دیا جا رہا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. یہ وہ گدھے ہیں جو جب اگر کوئی کسی وجہ سے پانی نہیں ملا، کسی وجہ سے بھی کوئی انسان، چرند پرند کوئی ذرا آہستہ چل رہا ہے تو گدھے منڈلانا شروع ہو جاتی ہیں اوپر کہ اب ہماری باری آنے والی، اب گرا کہ اب گرا، اب گرے گا تو ہم نوچ نوچ کے گوشت کھائیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اگر گدھوں کی دعاؤں کے اوپر اور کبوں کی دعاؤں کے اوپر باتیں جائیں تو پھر بیل تو سارے مر جائیں. بیل تو نہ چلتے پھرتے آپ کو زمین پہ نظر آئیں. صاحب زمین پہ کچھ ہوگا تو گدھیں آتی ہیں نا، ورنہ تو گدھیں نہیں آتی. نہیں، میں نے کوئی چیز آپ نیچے پھینکیں گے تو اوپر آسمان پہ وہ منڈلانا شروع کریں گی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. چوہدری صاحب تو یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ چوہدری صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. چوہدری صاحب کیا کہتے ہیں آپ گل صاحب کی؟ بھائی مطلب شہباز گل صاحب، آپ ان سے ڈس ایگری کرنا تو مشکل ہے. وہ اپنا ایک ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں.
ہم تو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہے ہیں کہ کوئی ان کا وزیر، کوئی مشیر، کوئی آدمی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بتا دے کہ آپ 15 دن سے کون سی گیم ہے جو کھیل رہے ہیں. اس کا جواب نہیں دیتے، اور طرف چلے جاتے ہیں، کبھی میرا ماضی، کبھی اپنا ماضی، کبھی پرائم منسٹر دی. بھائی ہم تو پرائم منسٹر کے جو آپ کے سامنے ان کے پلسز ہیں، ہم تو ان کے قائل ہیں سب کے. بات اس وقت ہو رہی ہے جو کرائسس لائک سچویشن پیدا ہوئی ہے، ہیو یو ریزالوڈ اٹ اور ہیو یو اوور کم اٹ، یا اپوزیشن کو کھول کھیلنے کا آپ موقع دیا ہوا ہے، یہ کتنی دیر چلے گا یہ مجھے بتا دیں. اس کا جواب نہیں دیتے، باقی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اس کا جواب دوں جی؟ بالکل. اچھا چوہدری صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام چیزیں، ہر چیز کا ایک قاعدہ قانون طریقہ ہے، اور وہ دونوں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دونوں آفیسز جو ہیں وہ بہت ہی میچور، بہت ہی ایک مستند طریقے سے وہاں کام ہوتا ہے. دونوں آفیسز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے طریقے سے. اب کچھ چیزیں لوگوں کو بہت جلدی چاہیے، ان پہ لوگوں کے بہت جلدی تجزیے ہیں، تو اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جیسے ملکی ضرورت ہے، جیسے جیسے ملکی انٹرسٹ میں جو چیزیں اس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہیں. کہیں پر کسی دفتر سے کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہو رہا، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی جو ایک کیاسرائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ایک اپنی خواہشوں کے گھوڑے ان کو بنا کر، ان کو حقیقتیں بنا کر دوڑایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو ہوا میں پھر ہوتی نظر آئیں گی چند دن کے اندر. ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پہ پریشان ہوا جائے، بلکہ چیزیں کئی دفعہ جو لوگوں کو کرائسس نظر آ رہا ہوتا ہے باہر سے، اصل میں وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ بھی ایک پاکستان کے مستقبل کے لیے اپرچونٹی ہے. اس کے بارے میں ذرا آپ کے ساتھ خبر ہم بھی شیئر کریں گے، کیونکہ آج NCOC کا جو وہاں پہ ایک اہم اجلاس تھا، بلکہ اجلاس نہیں تھا، باضابطہ طور پہ رخصت کیا گیا لیفٹیننٹ حمود الزماں کو. انہوں نے بہت اچھا کام کیا. وہاں پہ کیا ہوا یہ بتائیں گے آپ کو. لیکن اس سے پہلے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جو کہہ رہے تھے کہ جی گدیں آ رہی ہیں، تو گدیں اس وقت آتی ہیں جب نیچے کوئی چیز ان کو نظر آئے، ویسے نہیں آتی، اور ان کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں، سینس بہت تیز ہوتی ہے. یہی ہوا. اب ایکسٹرنل پلیئرز بھی، جن کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ایکسٹرنل پلیئرز بھی میں زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، جی ہاں، بہت زیادہ متحرک ہیں، اور وہ ہیں امریکی سفارت خانہ، امریکی سفارتکار. وہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سارے کرائسس میں، اور جو کچھ ایک نیا کوشش کی جا رہی ہے ایک فائدہ اٹھانے کی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے امریکی سفارتکار ملاقات کر چکے، ذرا ساتھ ساتھ دکھاتے بھی رہیے گا جی. چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہو چکی. سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید یوسف رضا گیلانی صاحب سے امریکی سفارتکاروں کی ملاقات ہو چکی. مریم صفدر سے الگ ملاقات ہوئی، اور شہباز شریف صاحب سے الگ ملاقات ہوئی، اور اسی طریقے سے آج ان کی ملاقات ہوئی ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. اور اسی دوران جب اگر دھوبی گھاٹ کا جلسہ سنیں تو اس میں گل صاحب، مریم صفدر صاحبہ نے خاص طور پہ انہوں نے بالکل انہوں نے ایک بلینک چیک دینے کی کوشش کی کہ جناب ہم عمران خان صاحب کو بالکل سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ان کو وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے اگر یہ کرتے، اگر وہ کرتے. تو انہوں نے کہا ایک لالچ کہنا چاہیے کہ جناب بس آئیں اور اڑائیں، اور سب کچھ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہی کچھ دوسری طرف سے بھی آیا. شہباز شریف صاحب ابھی تک خاموش ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ نیریٹو نہیں ہے جو مریم صفدر صاحبہ کا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر 99 پرویز مشرف صاحب نے جیسے کیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے فل فور سپورٹ کر دیا تھا، جبکہ اس سارے اشاروں کو نفی کر دی موجودہ عسکری قیادت نے، اور انہوں نے بالکل کیٹاگوریکلی اس طرف اس ونڈو کو کھولنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ میسج آیا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ جو انٹرنل ایکسٹرنل پلیئرز ہیں، یہ پھر ان کو کیا ملے گا؟ مواد تو آپ نے دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے امریکی سفارتکاروں کی بات کی، تو وہ تو اپنے جس کام پہ مامور ہیں کہ انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا ہے تو انہوں نے ملنا ہے، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، ہر سفارتکار کرتا ہے.
وہ بھی کر رہے ہیں. اس میں آف کورس سفارتکاروں کا بیسک پرپز ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, مل کے ان سے نو ہو لیں, ان کی سٹینڈنگ لیں انوائرمنٹ کو, تاکہ وہ اپنے پیچھے ہیڈ کوارٹر کو وہ وائر کر سکیں کہ یہاں پر یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی, یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ ان کے انالیسس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحافیوں سے بھی ملتے ہیں, پھر شام کو پارٹیز بھی دی جاتی ہیں. تو میں اس کو اس حد تک صرف سگنیفیکنٹ دیکھوں گا کہ شاید اگر امریکی عوام دیکھے کہ ایک امریکی سفارتکار جو ہے وہ ایک کنوکٹڈ مجرمہ سے مل رہے ہیں جو کہ مریم صفدر ہیں, تو امریکی عوام کو شاید اس کی تکلیف ہو, کیونکہ ان کے ٹیکس کے پیسے سے ایمبیسیاں بھی چلتی ہیں. تو شہباز شریف تو کنوکٹڈ نہیں ہے, وہ تو مجرم نہیں ہے, ابھی ملزم ہے. مریم صفدر تو ایک کنوکٹڈ مجرمہ ہے, ان کی سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی, صرف ضمانت پہ ہے وہ. تو ان کے ساتھ ایک جعل سازی, ایک دھوکہ دہی کی مجرمہ کے ساتھ امریکی سفارتکار کی جو میٹنگ ہے, وہ میرے خیال میں اگر آپ امریکی عوام کے جو ورکنگ ایتھکس ہیں ان پہ رکھیں تو شاید وہ درست نہیں. باقی ان کی میٹنگز معمول کے مطابق ہیں, ہونی چاہیے. میں واپس آتا ہوں جو دوسری بات کہ مریم صفدر اور چچا شہباز وہ دونوں ایک جگہ پر نہیں ملتے, ان کو الگ الگ ملنا پڑتا ہے, ایسی کون سی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں دیکھیے, ہم پاکستان کو جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں, انہوں نے پہلی دفعہ بہت دیر کے بعد ایک ایسی حکومت دی تو پاکستان کو پاکستان کے لینس سے دیکھتا ہے, پاکستان کو امریکہ کے لینس سے نہیں دیکھتا, پاکستان کو برطانیہ کے لینس سے نہیں دیکھتا, پاکستان کو کسی اور ملک کے لینس سے نہیں دیکھتا. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کی گورنمنٹ, وزیر اعظم آفس, یہ جو آپ نے کہا مجرمہ سے مل رہے ہیں, اس پہ کوئی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, بتائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کو اپنا پرسنل, کیونکہ امریکہ کا میرا ایک لمبا تجربہ ہے, اس روشنی میں نے آپ کو بتایا. باقی فورن آفس ڈیسائیڈ کرے گا. مجھے نہیں پتا سفارتی ایتھکس میں یا سفارتی کنڈکٹ کے اندر یہ چیز کیسے آتی ہے, اس کو کیسے پرسو کرنا ہے, کیسے, کیونکہ میں سفارتکار نہیں ہوں, ماہر نہیں ہوں, تو وہ تو فورن آفس اپنا کرے گا. میں تو ایک عمومی جو میرا تجربہ ہے امریکہ کے معاشرے کے بارے میں, امریکہ کے کلچر کے بارے میں, امریکہ کے ورک ایتھکس کے بارے میں اس کی بات بتا رہا ہوں. مریم صفدر صاحبہ نے بتایا ہے کہ میں نے امریکی ناظم الامور کو کیا کہا, ٹھیک ہے جی. وہ شاید امریکی ناظم الامور کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کو ملنے کے بعد کتنا بیچیں گی مریم صفدر. انہوں نے تو الحمد کے ساتھ ملنے کے بعد دیکھیں ان کو بیچنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ ہوتا ہے نا آتش بازی کے دوران, ہم گاؤں میں ہم لوگ ہنسیں گے پھر ہمارے پہ, لیکن چودھری صاحب بھی بھلے ہنسیں گے. ہم جو لوگ ہیں گاؤں کے, ہم لوگ اکثر ہمارے بڑے بزرگ اور ہم ابھی بھی ہم دھوتیاں پہنتے ہیں, اور کئی دفعہ آتش بازی چلتی تو ہماری اپنی دھوتی میں چل جاتی ہے, تو یہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ. مریم صفدر صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک اور جب آپ کے اپنے اندر آتش بازی چلتی ہے نا شرلی, وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. سنائیں جی ذرا. آج سے 2 روز قبل یہاں پر امریکنز آئے تھے, اس کے علاوہ مالٹن میں بھی گئے. حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کی طرف ان کا آنا, ناظم الامور کا کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ میری بہت ساری چیزوں پر ان سے بات ہوئی, اور پاکستان کے بارے میں ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ میں نے بالکل کنوے کیے اپنی پارٹی کی طرف سے, اپنی طرف سے. میری پارٹی کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے, تو ہم نے بالکل ان سے بات کی ہے. آپ نے سنا پوری بات؟ جی انہوں نے کنسرن کنوے کیا, شکایت لگائی انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو ان کے تحفظات تھے پاکستان کے بارے میں. ہاں جی, پاکستان کے بارے میں امریکہ کو کنوے کیا. دوبارہ سنوا دیں, پھر ذرا اس پہ تبصرہ کر دیں اور لوگوں کو بھی سنوا دیں. جی سنائیے جی. آج سے 2 روز قبل یہاں پر امریکنز آئے تھے, اس کے علاوہ مالٹن میں بھی گئے. حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن کی طرف ان کا آنا, ناظم الامور کا کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ اور میری بہت ساری چیزوں پر ان سے بات ہوئی, اور پاکستان کے بارے میں ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ میں نے بالکل کنوے کیے اپنی پارٹی کی طرف سے, اپنی طرف سے. میری پارٹی کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے, تو ہم نے بالکل ان سے بات کی ہے. یہ واشنگٹن میں بیٹھ کے بات کر رہی تھیں, لندن میں بیٹھی تھیں, یا پاکستان سے باہر کسی اور شہر میں, کہ پاکستان کے بارے میں جو ہمارے تحفظات, جو ہماری شکایتیں تھیں, ان کے بارے میں ان کو بتایا گیا؟ اس کے ساتھ بتا دیں. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ پاکستان کو دوسرے ملکوں کی کالونی بنانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمیشہ دوسروں کی خوشنودی کے ساتھ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان اسی کے خلاف اپنا نظریہ لے کے آئے تھے کہ پاکستان پاکستانیوں کی مرضی سے چلے گا. تو محترمہ نے اب شکایت لگائی ہے. اب محترمہ کیونکہ پہلے بھی بار بار ایک وہ دوسرے بھائی صاحب بھی وہی سی وی لے کے گئے تھے جو لبرل بوائے ہیں, جو معذرت کے ساتھ, پتہ نہیں اب آپ آن ایئر کریں گے میرا کامنٹ کہ نہیں, انہوں نے کل صحافیوں کے بارے میں کہا کہ وہ بونکتے ہیں, لیکن کوئی صحافی نہیں بولا.
किसी ने नहीं कहा कि भाई मैं भौंकता नहीं हूं, मैं बोलता हूं। तो वो जितने भी लिबरल सहाफ़ी हैं जो फौरन छुरियां निकाल लेते हैं कोई हल्की सी बात कहे, वो कल पता नहीं आज़ादी सहाफ़त उनकी छुट्टी पे थी, इतवार वाले दिन हो सकता है बाजी आज़ादी सहाफ़त छुट्टी पे हों कहीं पे, कल कोई नहीं कुसका, बिल्कुल चूंकि आवाज नहीं आई। तो मुझे नहीं समझ आई कि किन सहाफ़ियों के बारे में कह रहे हैं कि वो, तो वो भी वाशिंगटन गए थे सीवी लेके, ये भी सीवी दे रही हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इसमें मेजॉरिटी है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। उनको सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, और इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है आज उनको सोचना चाहिए। उनको, मेरे ख्याल में तो उनको शर्मिंदगी हो रही होगी कि वो ऐसी शख्स को लीडर कहते हैं जो अपने मुल्क के मामलात, अपने मुल्क के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात किसी और मुल्क की एम्बेसडर को जाके बताते हैं। और ये पहली दफा नहीं कर रहे, विकी लीक्स देख लें, भरे पड़े हैं। फजल रहमान कहता था मुझे आप वज़ीर आज़म बना दें, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। आसिफ जरदारी जो कहते हैं ड्रोन हमले करें जितने मर्जी, मैं आपके साथ हूं। नवाज शरीफ ने यही कहा। लेकिन लोग ये याद रखें, मुश्किल हो सफर आसान हो, आप जैसे दोस्त हमारे बहुत सारे फैसलों को दुरुस्त कहें या गलत कहें, जो सराते मुस्तकीम है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर रहने हैं, वो इमरान खान करता रहा है, करता रहेगा, और इंशाल्लाह उस पर हमें पूरा एतमाद है कि हम दुरुस्त फैसले कर रहे हैं। चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, ये मुझे समझ नहीं लगती कि रायवेंड कोई एक जजीरा है जहां से वो बात कर रही है। अमरीकनों को भी नहीं पता, जहां औरों को भी नहीं पता। हमें तो ये भी पता चला कि शहबाज शरीफ ने, जब उनकी मुलाकात हुई है इनकी अमेरिकन यानी चार्ज दी अफेयर से, तो उन्होंने कहा मैं तो पहले ही कहता हूं कि नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए और सबको आम माफी दे के, एनआरओ दे के ये इनकी एक मतलब पहले भी ऐसे ही हुआ, कॉन्डालीसा राइस के वक्त में भी, और आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। और आप लोगों ने भी अगर इसमें नरमी दिखाई या यानी मतलब है यानी चोरी डाके के ऊपर आंखें बंद कर ली, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसमें मैं क्विकली एक बात कह दूं, देखिए ये जो नजरियाती सरहदों की हिफाजत होती है ना, वो आवाम पूरी नहीं करनी होती, ब्रेक बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद वो बहुत जरूरी है। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल की, तो आप पहले जवाब दे दीजिए जो चौधरी साहब ने सवाल उठाया था। जी देखिए, रायवेंड हमेशा से एक जजीरा ही है, क्योंकि ये उसे जजीरे के तौर पे ट्रीट करते हैं। कुछ इनके फैमिली के मेंबरान बाहर बैठे हुए हैं, लूटमार यहाँ करते हैं, फिर सारा पैसा बाहर ले जाते हैं। जिनके पास पैसा रखा हुआ है फिर उनसे ब्लैकमेल होते हैं, फिर उन्हीं से अगली नौकरी मांगते हैं, उन्हीं को पाकिस्तान की शिकायतें लगाते हैं, उन्हीं को पाकिस्तान के सिस्टम की शिकायतें लगाते हैं। तो ये कोई नया काम नहीं है, ये पुराना काम है, और इसी का तोड़ इमरान खान आया है। हम इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के लेंस से देखती है, पाकिस्तान की आवाम के लेंस से देखती है। पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी के फ़ैसले हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के फ़ैसले हैं, पाकिस्तान के ऊपर कौन कब कितनी देर के लिए हुकूमत करेगा, इसका फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। ये जहाँ पर शिकायतें लगाते हैं, वो वहाँ जहाँ जहाँ पर शिकायतें लगाते हैं, उन सबसे बड़ी जो ताकत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और जब तक अल्लाह की ज़ात किसी के लिए इज़्ज़त और ज़िल्लत का फ़ैसला ना करे, कितनी मरियम सफदर भी मिल जाएं, वो किसी के लिए ना इज़्ज़त का बाइस हो सकते हैं ना ज़िल्लत का। चौधरी साहब, आज पहली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, क्योंकि इस हफ्ते जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से तकर्रर और तबादले किए गए थे, उसके मुताबिक जी आज लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ने कोर कमांडर गुजरांवाला की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, और कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने कमान जनरल आमिर के हवाले की। और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने जी GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। तो चौधरी साहब, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अनाउंस हुए थे उस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। जी नहीं, वो तो ये भी है कि कोर कमांडर कराची जो है वो भी 20 अक्टूबर को उन्होंने कराची की इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट उनकी बुक है, और आगे भी बाकी जो है ये तो नहीं होता ना कि फ़ौज में अगर तो एक दफ़ा अनाउंसमेंट हो जाए कोई ऑर्डर, तो फिर उनको अमल उन पर करना पड़ता है। ये नहीं होता कि अपनी मर्जी इफ़ और बट नहीं लगा सकते आप। बिल्कुल सही कहा आपने। और ख़ास तौर पे तो इस तरीके से जी, एक मैं आपको ख़बर शेयर कर देता हूँ चौधरी साहब, कि क्योंकि गिल साहब तो ज़रा मोहतात हैं, और उसकी
خبر یہ ہے کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے اور ایز پر اناؤنسمنٹ سب کچھ ٹھیک طریقے سے ہوگا، اور 12 ربیع الاول کی کل تعطیل ہے اور اگلے 2-3 دنوں میں تمام امور جو ہیں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے بڑھیں گے، اور اس میں کسی قسم کی تھرڈ پارٹی کو جو کچھ سوچا جا رہا ہے یا جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں کوئی چانس نہیں ہے۔ تو آگے گل صاحب یہ بتائیے، فیٹ آف پاکستان، وہ گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے بدستور، اس طرف بھی آتے ہیں، لیکن ذرا شوکت ترین صاحب کو سنوائیے گا جی، شارٹ ہے ان کا مہنگائی کے معاملے میں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں خاص طور پہ آئی ایم ایف سے، اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ڈو مور کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، لیکن ہم ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے، سنائیے جی۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، بہت پازیٹیو ہو رہے ہیں، ہم فائنل ڈیٹیل جو ہے طے کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کامیابی کی طرف یہ جائیں گے۔ ایک بینکر ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو لون لینے جاتے ہیں وہ ڈو مور والی بات کرتا ہے، ہمارے ایک اپنے جو ہیں وہ ریڈ لائنز ہیں، تو ہم ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کریں گے اور کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کوئی بھی عوامی حکومت جس کی عوام میں جڑیں ہیں، جس میں لوگ عوام کے ساتھ ملتے ہیں یا عوام سے اپنی طاقت ڈرائیو کرتے ہیں، وہ جب عوام مصیبت میں ہوتی ہے تو وہ اگر اس سے نظر بچائیں، تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں بھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی اور نون لیگ کی حکومت میں بھی وزراء کے اوپر تنقید عوام کی، عوام کا غم و غصہ دیکھ رکھا ہے۔ تو ہمیں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے جب خود بھی حکومت میں ہوں، آپ کے اوپر طاقت کے نشے کا کوئی عدسہ نہیں آ جانا چاہیے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو نبلد اور کسی اور سیارے سے سمجھیں۔ جب ہماری عوام مصیبت میں ہوگی، مہنگائی ان کو پنچ کرے گی، ان کو تکلیف دے گی، تو وہ بالکل ریاکٹ کریں گے، بات کریں گے۔ ایک ایسی حکومت جو عوام میں سے ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو کانفیڈنس میں لے اور ان کے سامنے پوری حکمت عملی رکھے اور ان کو بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم مہنگائی ہے، ہماری جو گاؤں کے اندر آبادی ہے اس کو پھر بھی تھوڑا سا ریلیف ہے، کیونکہ ان کی سینس آف جو فیل ہے وہ اس لیے تھوڑی بہتر کہ ان کی جو ارننگ ہے وہ بڑی ہے، ایگریکلچر میں پیسہ زیادہ ہے، لیکن شہروں میں آبادی کو تھوڑی سی زیادہ تکلیف ان کی نسبت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ تیل کی صرف قیمتوں میں دیکھیں تو پوری دنیا میں اگر 100% اضافہ، تو پاکستان میں صرف 30% اس کا اضافہ ہوا ہے، پوری دنیا میں 110% اس کا اضافہ ہوا ہے، چینی کا، گھی کا، تمام آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں صاحب؟ شہباز گل صاحب، جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، اور آج میٹنگ ہو رہی ہے، آج یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے یہی میسج آتا ہے کہ نہ آپ کو لوگوں کی پریشانیوں کا کوئی پتہ ہے، نہ آپ کو مہنگائی کی ایکسٹینٹ کا پتہ ہے، آپ اس کو منیمائز کرنے کی اور جسٹیفائی کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یو آر averse to problems faced by the people of Pakistan۔ لوگ اللہ کے واسطے آپ لوگوں کو بد دعائیں نہ دینے پر مجبور ہوں، وہ جھولیاں پھیلا کے آپ کو مغلظات نہ سنائیں، آپ اس سے پہلے ان چیزوں کا حل کریں۔ اور جن لوگوں پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ نااہل ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ کوئی کام ٹھیک نہیں کر رہے، تو ان کو چھوٹے مار کے باہر نکالیں۔ آپ ساری عوامی جو ہے دباؤ کا رخ اپنی طرف کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ I am at a loss to understand۔ اچھا، مجھے ذرا اس کا 1 منٹ دے دیجیے گا اس کا جواب دینے کو۔ یہ بڑا اہم جو آپ دونوں کے سوالات ہیں اور کنسرنس ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن اس کے دیکھیے چودھری صاحب، بات یہ کہ ایک ملک جو ہے وہ ایک گھر کی طرح چلتا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں آپ کی 50,000 تنخواہ ہے تو آپ نے اسی کے اندر اپنے اخراجات پورے کرنے یا آپ نے قرضہ لینا ہے۔ ہماری ایک پرسیپشن بن گئی ہوئی ہے کہ حکومت نے ہر چیز کو پورا کرنا ہے، بھلے وہ کہیں سے بھی کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہوتا، یہ پچھلی حکومتیں آپ کے ساتھ جھوٹ بولتی رہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ملک ایک ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، وہی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ان کی سبسڈی دے لیں یا اس سے قرضے اتار لیں یا اور قرضے ڈال لیں۔ اب جو پام آئل ہے چودھری صاحب، پچھلے 1 سال پہلے اس کی قیمت تھی $500 فی ٹن، $500 فی ٹن، اس ٹائم 1600
جو ڈالر ہے فی ٹن ہے, اور دسمبر تک جو عالمی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں اور بڑھوتری ہے. جو پیٹرول تھا وہ $40 بیرل تھا, آج وہ $85 بیرل ہے. چینی کی قیمت انٹرنیشنلی, اب صرف بات کر لیں, میں بریک پہ جاتا ہوں لیکن یہ بات بتا دوں. بریک پہ واپس آتے ہیں نا جل صاحب, بریک پہ واپس آ رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں. ایک اور بھی خبر بھی میں شیئر کر دوں. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج ISI ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کیا اور انہیں ISI کے بارے میں پچھلے 2 سال سوا 2 سال کی کارکردگی کے بارے میں مفصل بریفنگ دی گئی. لیفٹیننٹ جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل سربراہ ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے ان کا استقبال کیا, ان کو ریسیو کیا اور انہیں بریفنگ دی گئی. یہ خبر تھی. اس خبر کی مزید تفصیلات بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اناؤنس کر دیا جی کہ نیا انتخابات, واحد حل اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ. فضل الرحمان صاحب PDM کا اجلاس, جی بالکل بے روزگار رہیں گے. اس PDM نے بہت ساری کوششیں پہلے کی ہیں, اب تو یہ بیچاروں کے اندر سے ساری ہوا نکل چکی ہے, کچھ نہیں ہے. اور اب یہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہی والی گدوں والی بات ہے کہ دعائیں کر رہے ہیں, تو اس سے یہ معاملات دعا سے نہیں, کچھ چیزیں دوا سے حل ہوتی ہیں. تو دوا ایک ہی ہے کہ قوم کے ساتھ اگر یہ دغا نہ کرتے, لوٹ مار نہ کرتے, وہ بھلے فضل الرحمان صاحب ہوتے, بھلے نواز شریف تھے, بھلے زرداری صاحب تھے, جو لوٹ مار کی اس کی آج یہ سزا بھگت رہے ہیں. کہ عوام, ایون میں مانتا ہوں کہ آج بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, لیٹ می ایڈمٹ کہ مہنگائی ہے, ڈیفیکلٹ سچویشن, اس کے باوجود عوام ان کو منہ نہیں لگا رہی, تو یہ ان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک عبرت کی جگہ ہے. تو کوئی ایسی غلطی نہیں نہ ہوگی انشاءاللہ, ہماری طرف سے نہ غلطی ہوگی, بلکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے, ہم یہاں پوری کوشش کر رہے ہیں, غریب کو پروٹیکٹ کریں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.